أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 129 اور 130 دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں دو اہم مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کی جو جماعتیں ہوں گی، جو لوگوں کے گروپس ہوں گے، وہ اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر ہوں گے، دنیاوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور اسی طرح ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر ہم ان کے شامت اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں۔ شامت اعمال کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ اس آیت کا یہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں جو لوگوں کی جماعت بندی کریں گے، تو وہاں لوگوں کی جماعتیں اور پارٹیاں نسلی یا وطنی یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر نہیں ہوں گی۔ لوگوں کے جو جماعتیں بنیں گی قیامت کے دن، جو لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک زبان والے ہیں تو ان کو ایک ساتھ رکھا جائے، ایک علاقے کے ہیں ان کو ایک ساتھ رکھا جائے، جیسا کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے، یہ ہماری زبان بولنے والا ہے تو ہمارا ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے تو ہمارا ہے۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں جو جماعت بنے گی وہ زبان یا رنگ اور نسل کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر بنائی جائے گی۔ یہی مطلب حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت قتادہ رحمہم اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فرما بردار مسلمان ہوگا، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، وہ وہاں دوسرے مسلمانوں کا ساتھی ہو، اور جو نافرمان اور گنہگار ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہوں گے، وہ دنیا کی کسی بھی خطے اور علاقے سے کے رہنے والے ہوں، وہاں ان سب کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، چاہے ان کی نسل کچھ بھی ہو اور ان کا رنگ اور وطن یا علاقہ کچھ بھی ہو۔ بہرحال اگر وہ ان کے اندر برائی ایک ہی جیسی ہے، یعنی کفر اور انکار، تو ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے گا، ایک ساتھ رکھا جائے گا، ان کی ایک جماعت بنائی جائے گی۔ پھر مسلمانوں میں بھی نیک دینداروں کے ساتھ رہیں گے، اور جو مسلمانوں میں گنہگار ہوں گے وہ گنہگاروں کے ساتھ وہاں اور بدکرداروں کے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ سورہ کویرت کے اندر تکویر میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یعنی لوگوں کے جوڑا
اور جماعتیں بنا دی جائیں گی۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ اعمال اور اخلاق کی بنیاد پر حشر کے میدان میں انسانوں کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک قسم کے اعمال کرنے والے نیک ہوں یا برے لوگ ہوں، سب ایک ساتھ کر دیے جائیں، اور اسی طریقے سے نیک آدمی نیکوں کے ساتھ جنت میں ہوگا اور بد کرداروں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا مطلب بیان فرمایا ہے۔ بہرحال آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کا ساتھی بنا کر کے ایک جماعت کر دیں گے، اگرچہ نسلی اور وطنی اعتبار سے ان کے اندر کتنا ہی اختلاف اور دوری کیوں نہ ہو۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی گئی ہے کہ محشر میں یہ دنیاوی اور رسمی اتحاد اور تعلقات جو آج لوگوں میں نسل، رنگ اور وطن اور زبان وغیرہ کی بنیاد پر قائم ہیں، یہ سب کے سب بالکل ختم ہو جائیں گے۔ حشر کے میدان میں جتنی اس وقت تعلقات ہیں دنیا کے اندر، نسل کی بنیاد پر تعلقات یا خاندان کی بنیاد پر یا علاقے اور زبان کی بنیاد پر یا رنگ کی بنیاد پر، یہ سارے کے سارے تعلقات قیامت کے دن بالکل ختم کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یوم تقوم الساعہ یومئذ یتفرقون، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو جو لوگ آپس میں متحد اور متفق ہیں وہ سب کے سب الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی اعمال اور اخلاق کا اجتماعی معاملات میں اثر پڑتا ہے۔ یہ تو آخرت کا معاملہ تھا کہ وہاں سارے تعلقات ختم کر دیے جائیں گے، اور وہاں جو گروپ بندیاں ہوں گی، جو جماعتیں بنائی جائیں گی، وہ محض اعمال کی بنیاد پر جماعتیں بنائی جائیں گی۔ جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی، اور جو بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں ملوث ہونے والے لوگ ہوں گے ان کی جماعت الگ ہوگی۔ پھر کفار کی جماعت الگ ہوگی، مسلمانوں کی جماعت الگ ہوگی۔ تو بہرحال یہ تو آخرت کا معاملہ تھا۔ دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے کہ انسان اگر نیک ہوتا ہے تو اکثر وہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے دوستی رکھنا اور ان کے ساتھ آنا جانا اس کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر انسان بری خصلت، بری عادت والا ہے، بری طبیعت والا ہے، تو اکثر وہ برے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ ایک شرابی ہے، اس کی دوستی شراب پینے والے سے ہی ہوتی ہے اکثر، اور وہ ایسی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، اس کو اکثر مسجد سے اس کو محبت ہوتی ہے، مسجد میں آنے جانے والوں سے اس کا رابطہ اور اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے دنیا میں اعمال کی بنیاد پر لوگوں کے جماعتیں بنائی جائیں گی، تو اس کا اثر آخرت میں بنائی جائیں گی، دنیا میں بھی اس کا اثر نظر آتا ہے۔ نیک طبیعت کا انسان نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ چاہتا ہے اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا، اور جو برے اعمال کرنے والے ہیں وہ خود بخود اپنے برے دوستوں کو تلاش کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کو محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ بہرحال آیت کا ایک مطلب تو یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جو فرماتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کو قیامت کے دن بعض گنہگاروں کے ساتھ ملا دیں گے ان کے بدعمالی کی وجہ سے، تو چند مفسرین کرام اور چند صحابہ کرام نے ایک دوسرا مطلب بھی اس آیت کا بیان فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ یعنی ایک گنہگار کو دوسرے گنہگار کے ساتھ اللہ تعالیٰ ملا دیتے ہیں۔ تو یہاں گنہگار سے مراد ظالم لیا ہے چند صحابہ کرام نے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ ان حضرات نے کہا کہ یہاں گنہگار سے مراد ظالم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کے اوپر دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی مضمون، یہ مطلب بھی اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، یعنی جیسے تم ہوگے ویسے ہی حکام تم پر مسلط ہوں گے۔ تم ظالم اور بد کردار ہوگے تو تمہارے حاکم بھی ظالم اور بد کردار ہی ہوں گے۔ تم نیک عمل اور نیک کردار کے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حکام کو نیک اور رحم دل اور منصف مزاج تمہارے اوپر متعین کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسی طریقے سے دوسرے صحابہ کرام نے اس آیت کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ظالم کے اوپر اللہ دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم تاریخ کو پڑھیں، اگر ہسٹری کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر ایسے ہزاروں طرح کے واقعات ہیں کہ ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے ظالموں کو اس پر مسلط کیا جس نے اس کے ظلم کو ختم کیا ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات ہسٹری میں آپ پڑھیں گے۔ بہرحال اس آیت کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ محشر کے میدان میں اور حشر کے میدان میں لوگوں کی جو جماعتیں بنیں گی وہ اعمال کی بنیاد پر بنیں گی۔ اگر ہم نیک عمل کرنے والے ہوں گے تو آخرت میں ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب جو دوسری آیت ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جناتوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا جو تم کو میرے احکام بیان کرے اور تم کو آج اس دن کے پیش آنے سے ڈرائے؟ وہ کہیں گے کہ ہم آپ کے خلاف گواہ ہیں اور انہیں دنیاوی زندگی میں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور وہ اب خود اپنے آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اس دوسری آیت کے اندر قیامت کے دن ایک سوال اور جواب جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا اس کو ذکر فرمایا۔ حشر کے میدان میں جنات اور انسانوں کو مخاطب کر کے سوال کیا جائے گا، کیا تم جو کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے تھے اس کا سبب کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہوئے تھے؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں پہنچے جو تمہاری میں سے تھے، تمہاری قوم میں سے تھے، جنہوں نے میری بات تم کو بتائی اور آج کے دن میرے پاس حاضر ہونے سے ڈرایا تھا؟ کیا ایسے رسول تمہارے قوم میں سے تمہارے پاس نہیں آئے؟ اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی طرف سے کوئی وجہ اور سبب نہیں بیان کی جائے گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجہ بتلائی، غرتہم الحیات الدنیا، یعنی ان لوگوں کی دنیا کی زندگی نے، دنیا کی لذت اور عیش و عشرت نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا۔ وہ سب کچھ دنیا کو ہی سمجھ رہے تھے، در حقیقت نہ تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانا، بلکہ دنیا کے عیش و عشرت میں مگن تھے اور سمجھتے تھے کہ بس جو کچھ ہے وہ دنیا ہی ہے، لہذا دنیا کے عیش و عشرت نے انہیں اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دیا۔ اس آیت کے اندر غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین اور جنات ہر ایک سے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا، کیا ہمارے نبی تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اس وقت کفار اور مشرکین یہ سب کے سب کہیں گے کہ اے اللہ، یقیناً ہم تو دنیا میں مشرک نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کی زبان پر تالے لگائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھ اور دوسرے اعضاء ان کے خلاف صاف صاف گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ کیوں نہیں، اللہ کے بندے آئے تھے جنہوں نے بات پہنچائی تھی، لیکن ہم نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ جس طریقے سے کفار مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اس بات کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ بالکل سچے اور برحق نبی ہیں، لیکن محض دنیا کی عیش و عشرت نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ ابو جہل نے کہا کہ اگر ہم نے محمد کی نبوت کو تسلیم کر لیا تو پھر ہماری حکومت اور سرداری ختم ہو جائے گی۔ تو محض انہیں بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی بالکل برحق ہیں، قرآن سچ ہے، لیکن محض
دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ غرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سوال کیا جائے گا اور اللہ خود جواب دیں گے کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا تھا، تو اب یہ خود ان کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ ان کے خلاف گواہی دینے لگیں گے۔ بہرحال دوسری بات جو اس آیت کے اندر ہے غور کرنے کی، وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات اور انسانوں کو، دونوں جماعتوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا ہے، کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں پہنچے تھے جو تمہاری ہی قوم میں سے تھے؟ کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو تمہاری قوم میں سے تھے؟ یعنی الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہاری قوم میں سے رسول تھے، نبی تھے، وہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے جو تم کو ڈراتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کے درمیان اللہ نے رسول انسان بنا کر کے بھیجا، اسی طریقے سے جنات کے رسول جنات کی قوم میں سے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم، کیا تمہاری قوم میں سے کوئی نبی تمہارے پاس نہیں آیا جو تم کو ڈراتا؟ یہ سوال جنات سے بھی ہوگا، یا معشر الجن والانس، اے جناتوں اور انسانوں کی جماعت بتاؤ ذرا اس سوال کا جواب دو، کیا کوئی نبی نہیں آیا ڈرانے والا تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں کے درمیان اللہ نے نبی اور رسول انسان کو بنا کر کے بھیجا، اسی طریقے سے جناتوں کے درمیان میں بھی اللہ نے رسول اور نبی جناتوں کو بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کے ظاہر سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ اب علماء اور مفسرین کی رائے اس سلسلے میں مختلف ہے کہ کیا جس طریقے سے انسانوں کے درمیان نبی بنا کر کے انسان بھیجے گئے، ایسی جناتوں کے درمیان بھی جنات نبی بنا کر کے بھیجے گئے؟ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ رسول اور نبی صرف اور صرف انسان ہی میں ہوئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں یہ سب کے سب انسان میں ہوتے آئے ہیں، جنات کی قوم میں کوئی نبی اور رسول نہیں بھیجا گیا اللہ کی طرف سے۔ ہاں، جتنے رسول اور نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نبوت اور ان کی تعلیمات پر جناتوں نے ایمان قبول کیا، اور پھر انہی ایماندار اور مومن جناتوں نے جا کر کے اپنی قوم کو ڈرایا، قوم کو سمجھایا، لیکن وہ صرف اور صرف مبلغ اور داعی تھے، نبی اور رسول نہیں تھے۔ انہوں نے دوسرے نبیوں کی بات کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ یہ علماء کرام کی رائے ہے، لیکن چند علماء ایسے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ جس طریقے سے نبیوں میں، انسانوں میں نبی اور رسول آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اسی طریقے سے جناتوں میں بھی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بھیجے گئے۔ تو علماء کی دو جماعتیں ہو گئی ہیں، اور دو رائے ہیں علماء کے اس آیت کے تفسیر کے تعلق سے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے انسانوں میں نبی بنائے گئے انسان، ایسے جناتوں میں بھی جنات نبی بنائے، لیکن چند علماء کہتے ہیں کہ نہیں، صرف انسانوں میں ہی نبی بنائے گئے ہیں، جناتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ہاں، انسانوں میں جو نبی آئے انہی نبی کی بات کو جناتوں میں سے چند جناتوں نے سن کر کے اپنی قوم کو پہنچایا ہے۔ وہ صرف ڈرانے والے ہیں، سمجھانے والے، وہ باضابطہ نبی نہیں ہیں، وہ صرف ایک سمجھ لیں کہ وہ ایک قاصد کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی نبوت کی والی کوئی پوزیشن اور حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب انسانوں میں ہی آئے ہیں، لیکن
چند علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں یہ تو انسانوں میں آئے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے دنیا کے اندر، تو آدم علیہ السلام سے پہلے جو رسول اور نبی آئے ہیں وہ جناتوں میں سے ہی آئے ہیں، جناتوں کے اندر، یہ بھی قول ہے۔ اسی طریقے سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ہندو جو اپنی تاریخ ہزارہ سال پرانی بتلاتے ہیں اور جن دیوی دیوتاؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں، شاید وہ وہی نبی ہوں جو جناتوں میں بھیجے گئے ہوں، جناتوں میں سے، کیونکہ جناتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، تو ان کی جو دیوی دیوتا ہیں ان کی بھی مختلف شکلیں ہیں، کبھی کوئی کسی شکل میں، کبھی ایک ایک کے دو سر ہیں، تین سر ہیں، کئی ہاتھ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہندو قوم بہت پرانی قوم ہے، ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، تو شاید انہی جناتوں میں جو نبی آئے تھے ان کی تصویر انہوں نے بنا کر کے انہی کی عبادت شروع کر دی ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، معاملہ جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ انسان دنیا میں جس طرح کا عمل کرے گا آخرت میں اسی طرح کے دوست اس کو ملیں گے۔ اگر نیک عمل کرے گا تو آخرت میں نیک لوگوں کے جماعت میں شامل کر دیا جائے گا، اور برا عمل رہے گا تو بروں کی جماعت میں اس کو شامل کیا جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام انسان اور جنات دونوں سے سوال کریں گے، کیونکہ دونوں شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، دونوں سے سوال کریں گے کیا تمہاری قوم میں ہماری طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اگر ڈرانے والا آیا تو کیوں نہیں مانا ان کی بات کو، ان کی تعلیمات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب دو۔ تو بہرحال انسان اگر نیک عمل کیا تو یقیناً وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے مہمانی کا شرف حاصل کرے گا، اور اگر بدعمالیوں میں ملوث رہا تو وہاں بھی بروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر فرمائیں گے اور اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نیک لوگوں کی صحبت میسر فرمائے۔